تو ایک برڈن ہے، اور ایک بچہ جو ابھی جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور نہیں ہوا، وہ بچہ 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے پڑھ رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ دلچسپ شیئر کر دوں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ذہین بچے پیدا نہیں کرتا۔ جب امتحانات آتے ہیں نا تو امتحانات کے اندر بچے کی ذہانت چیک نہیں کی جاتی، بچے کی یادداشت چیک کی جاتی ہے۔ وہ بچے کو ذہین نہیں بناتا، وہ اچھی یادداشت والا بنا دیتا ہے۔ وہ رٹا لگاتا ہے، پڑھتا ہے، اور پڑھ کے تو وہ اس کے بعد وہ جا کے ایگزام دے دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ اگلا بنیادی پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں غیر نصابی، اب جب کرکٹ کھیلے گا، جب وہ میچز کھیلے گا، جب وہ سپیچز کرے گا، جب وہ ڈائلاگ کرے گا، جب وہ مختلف میٹھی پوئٹری کی طرف آئے گا، جب وہ مختلف پروگرامز کے اندر جائے گا، تو اس کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑھیں گی اور وہ بھی قوم کے سامنے آئیں گی، اور اس طریقے سے اس کا دماغ بڑھے گا۔ یادداشت ہی نہیں بڑھے گی، صرف اس کا دماغ بھی تیز ہوگا، اور وہ اپنے آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کر سکے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے سکول اور کالجز کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جائیں۔ تیسرا بڑا پرابلم پاکستان کے اندر ایجوکیشن میں وہ سائیکولوجیکل پریشر ہے، نفسیاتی دباؤ۔ اب مشہور ہے بڑی بات کہ پوری دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے نا، جب اس کو سکول میں بھیجا جاتا ہے۔ اب یہاں سکول بھیجنے پر بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں بچے کو 3 سال کی ایج میں ہی سکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ جبکہ برطانیہ کے اندر، اور آپ بے شمار باقی دیگر ترقی یافتہ ملکوں کی آپ ہسٹری کو دیکھیں، ان کے اندر باقاعدہ انہوں نے رول بنا دیے ہیں کہ 5 سال کی عمر سے پہلے بچے کو ہم سکول نہیں بھیجیں گے جب تک جسمانی نشو و نما نہیں ہوگی۔ آپ جسمانی نشو و نما ہونے سے پہلے ہی اس پر دباؤ ڈال دیں گے، اور یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اتنا وزن اس بچے کا نہیں، جتنی وزنی کتابیں آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ کسی صورت بھی جسمانی نشو و نما نہیں کر سکے گا۔ اب تو وہ بچہ اپنی کتابوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تمام ترقی یافتہ ملکوں کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر ابتدائی طور پر بچوں کے پاس کوئی کتابیں نہیں دی جائے، ایون کہ بڑے لیولز پر بھی وہ کوئی کتابوں کا بوجھ بچوں پر نہیں ڈالتے۔ تو یہاں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہمیں نئے میتھڈولوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ بات کہیں اور چلی جائے گی، میں پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں۔ نفسیاتی دباؤ، بچے کو سکول بھیجا جاتا ہے، پہلی غلطی تو یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایج سے پہلے ہی سکول بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں ایج سے پہلے سکول نہیں بھیجنا چاہیے، کم از کم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انٹرنیشنل رولز کے اعتبار سے بھی ہمیں بچے کو 5 سال کی عمر سے پہلے سکول نہیں بھیجنا چاہیے، تاکہ اس کی پراپر جسمانی نشو و نما بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی نشو و نما بھی ہو۔ معزز ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو جب تعلیم حاصل کرتا ہوا وہ میٹرک لیول تک پہنچتا ہے نا، اب یہاں پر پاکستان کے اندر سائنس سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں اور آرٹ سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے، انجینئر ہی بنے، وہ سائنس کے سبجیکٹس لے، آرٹس کی طرف نہ آئے۔ یہ ایک جنرل ایک فینومینا سمجھ لیں، ایک جنرل ایک خواہش سمجھ لیں، یہ جنرل ایک پرابلم سمجھ لیں۔ اب بچہ بنیادی طور پر سائنس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوتا، اگر کوئی، ویسے تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کچھ بچے سائنس کی طرف نہیں جانا چاہتے تو ہمارے والدین دباؤ ڈالتے ہیں، اور دباؤ ڈال کے اس کو سائنس کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ وہ آرٹس کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ پھر جب میٹرک کر لیتے ہیں تو میٹرک کرنے کے بعد فیلڈز آ جاتی ہیں، کمپیوٹر کی فیلڈ آ گئی، سائنس کی فیلڈ ڈاکٹر کی فیلڈ آ گئی، انجینئر کی فیلڈ آ گئی۔ اب ان فیلڈز میں میجورٹی میں ہمارے پیرنٹس یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، جبکہ بچے کا انٹرسٹ انجینئرنگ کی طرف ہے، اسی طریقے سے بچے کا انٹرسٹ کمپیوٹر سائنسز کی طرف ہے، تو ادھر ہم نہیں جانے دیتے۔ والدین دباؤ ڈالتے ہیں، جب دباؤ ڈالتے ہیں وہ بچہ پڑھتا ہے تو پراپر وے میں ریزلٹس نہیں دے پاتا۔
یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بچے کو تعلیم کی راہ پہ چلائیں تو تمام تر فیلڈز کے بارے میں اس کے سامنے معلومات رکھیں. وہ ان میں سے جس کو چننا چاہے اپنے شوق سے، ہمیں اسی راہ پہ چلا کر بہتر نتائج حاصل کرنے چاہیے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں کھانے کی مثال دیتا ہوں. یہاں ہم دیکھتے ہیں لاہور شہر کے اندر بے شمار لوگ چنے بیچتے ہیں نا. تو اس میں مختلف لوگ ایسے ہیں جو پورے لاہور کے اندر بڑے مشہور ہیں. وہ کیوں مشہور ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ان جیسے جیسے وہ بناتے ہیں چنے یا کوئی کھانے کی چیز، اس طریقے کا کوئی اور نہیں بناتا. اب بات بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ 8 سبجیکٹس میں جائیں، وہ اسلامک سٹڈیز کی طرف جائیں، یا وہ ڈاکٹر، انجینئر اور کمپیوٹر کی طرف جائیں. جس بھی فیلڈ میں جائیں وہ اپنے شوق کے ساتھ جائیں اور ایسا جائیں، ایسا پڑھیں کہ ان جیسا کسی اور نے نہ پڑھا ہو. انسان جو بھی فیلڈ اڈاپٹ کرے اس میں مکمل طور پہ مہارت حاصل کرے. معزز ناظرین، یہ نفسیاتی دباؤ جو پیرنٹس کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بہتر نتائج امتحانات میں نہیں لاتا. اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے والدین اپنی مرضی کے مطابق رزلٹس، ابھی بچہ پیپر دے کے آتا ہے تو رشتہ داروں کی فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماموں کی، چاچو کی، رشتہ داروں کی. پیپر بچے نے دیے ہوتے ہیں، ٹینشن ارد گرد